ٹاپک جو اس وقت کا عنوان ہے باقی آدھے گھنٹے کے لیے، اللہ کی نصرت کس قانون کے تحت نازل ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، اور کبھی 5000 فرشتے اور کبھی 2000 فرشتے یہ آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ کن شرائط پہ آتے ہیں؟ کیا جب بھی مسلمان کہتا ہے آ جائے فرشتے آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے۔ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کے ذہن میں ہو، نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، 19ویں صدی میں ایران اور روس کے درمیان دو بہت بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ جتنا سینٹرل ایشیا تھا، یہ پہلے ایران تھا، آج کل سینٹرل ایشیا تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغیزستان، ارمنستان، یہ سب ایران کا حصہ تھا 19 سینچری کے شروع تک۔ 19 سینچری میں دو بڑی جنگیں ہوئی، رشیا نے ایران پہ حملہ کیا، اور ان جنگوں کے نتیجے میں دو ایگریمنٹس ہوئے۔ ایک ایگریمنٹ کا نام تھا گلستان، چونکہ وہ ایک جگہ پہ ہوا تھا، جو باغ تھا اس کا نام گلستان تھا، اور ایک اور ایگریمنٹ ہوا ایک اور شہر کے اندر، اس شہر کا نام تھا ترکمنچائے۔ تو یہ دو ایگریمنٹس ہوئے، گلستان اور ترکمنچائے، اور پورا سینٹرل ایشیا ہاتھ سے نکل گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جنگ کی لیڈرشپ ایک مجتہد کے ہاتھ میں تھی، اور اتنا دین کا فیور اندر انوالو ہوا تھا کہ لوگوں کے نزدیک اس جنگ میں ہارنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، لیکن وہ جنگ ہار گئے تھے۔ اور وہ جنگ آیت اللہ یا مجتہد کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، اتنا ان کے اوپر افسوس طاری ہوا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں فوت ہو گئے تھے۔ بہت شاکنگ ایکسپیرینس تھا اس زمانے کے دینداروں کے لیے۔ البتہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ایرانی، اس نے اس مجتہد کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹایا تھا تاکہ وہ جان بوجھ کر ہار جائے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ جیت جائے تو میری بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ بھی تھا اس کی جگہ پہ، لیکن لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ایکسپیرینس تھا کہ ہم دین کے نام پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ تو ہم نے جیتنی ہی جیتنی ہے، لیکن ہم ہار گئے۔ تو یہ بہت اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس زمانے کی باتیں کہ مسلمان تقریباً پوری دنیا میں ہار رہے تھے۔ اگر آپ اور میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہندوستان پاکستان سے ہیں، اور پیچھے اپنی تاریخ کو جا کے دیکھیں تو ہماری بھی شاید 1860 سے زیادہ برا سال نہیں ہوا ہوگا، 1860۔ یہ دونوں جنگیں اندازہ اسی ٹائم میں تھی، اور اس زمانے میں دو مسلمان امپائرز تھیں، اور وہ دونوں نان مسلمز کے ہاتھوں ہاری تھیں۔ ایک یہ ایرانی جو قاجاری اور صفوی تھے جو بعد میں بادشاہ ہوئے، اور ادھر مغل، لیکن یہ سب ہار گئے، اور پوری مملکت اسلامیہ غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ 1860 میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ تھا 19 سینچری کا، جس کے اندر یہ کام ہوا۔ تو اس کے ریاکشن بہت ہوئے تھے۔ اس کا ایک ریاکشن سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمیں ویسٹ کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک ریاکشن یہ تھا کہ اور پیچھے جاؤ، تو اتنا پیچھے جاؤ کہ تمہارے پاس ماڈرن لائف سے کچھ بچے ہی نہیں۔ بہت ساری ریاکشن ہوئے تھے، چونکہ مسلمان جنگ میں تو ہار رہے تھے، اصل مشکل دماغ میں ہار رہے تھے، عقیدے میں ہار رہے تھے۔ تو اب یہ جو میں آپ سے عرض کروں نا، خدا کی نصرت کا قانون کیا ہے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ پھر تو ابھی بھی ہم کوئی لفاظی استعمال کریں، یہ کرو گے تو ہو جائے گا، اور پتہ چلے بندے نعرے لگا رہے اور ہار گئے، تو پھر بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا بھائی وہ کہاں گیا نصرت خدا۔ اور یہ ٹاپک اتنا خطرناک ہے کہ خدا متعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ موقع آتا ہے جب انبیاء بھی کہہ اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی نصرت۔ تو آپ اس کو کبھی بھی آسان مت سمجھے گا۔ کون اس کو آسان سمجھے گا؟ جس کو نصرت خدا تک پہنچنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے بھائی میں یہاں کارپوریٹ کلچر میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہیں زندگی گزارنے دو، معاملہ ختم۔ نصرت خدا وہ کرے جو میدان میں اترے گا، مجھے یہاں کیا چاہیے؟ مجھے یہاں چاہیے مارگیج جا رہا ہے نہیں جا رہا، اس کو لینے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ تو نصرت خدا تو بہت دور کی بات آ گئی۔ لیکن بہرحال تھیوریٹیکل یہ ٹاپک ہے، اور ہم اور آپ ہوں یا نہیں ہوں، بہرحال بہت سارے لوگ اس وقت میدان میں ہیں،
اور ان کو پتا ہے کہ نصرت خدا کا وقت ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات، اور ایک میدان نہیں ہے، کئی میدان ہیں جہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے، اور جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے وہ خود ایک معجزہ تھا، اور آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ بہرحال اللہ کی طرف سے نصرت کا قانون کیا ہے، میں پیسز کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، خدا انشاءاللہ نصرت فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عاجل پر۔ یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے تم جنگ شروع ہونے کے بعد نصرت کی بات نہ کرنا، پہلے ہی کر لینا، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ ارشاد فرمایا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ اپنی میموری کو شارپ رکھیے گا، آپ نے پیسز لینے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 59-60، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر چکے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے خدا ہم سے چاہتا ہے تم اس یقین کو اپنے اندر لے آؤ۔ کہا تو اس نے کافروں کے لیے ہے، لیکن سنایا ہمیں ہے، وہ تو سننے والے ہیں بھی نہیں، وہ ہمیں یہ سنانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم آگے جاؤ گے کبھی مقابلہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا، کفر کا مطلب نان مسلم نہیں ہے، بار بار عرض کرتا ہوں، اس کو بھی عرض کریں گے کبھی انشاءاللہ۔ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں یہ اللہ کو عاجز نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شاید تم ہار جاؤ، اللہ نہیں ہارے گا۔ ہاں، ہار جیت تمہاری تو ہو سکتی ہے کہ تم اس پیمانے پہ پورے نہ اترے جس پہ خدا کی نصرت تمہیں ملنی تھی، تو شاید تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے، لیکن یہ سمجھنا وہ خدا کو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں وہ سوچے بھی نہیں کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ، لا يعجزون، یہ کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم سے کیا چاہتا ہے خدا نے مجھے؟ آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم جتنی تمہاری توانائی ہے طاقت کو جمع کرو اور جنگی گھوڑوں کو لے کر آؤ۔ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اتنا اپنے اندر یہ طاقت دکھاؤ، تیاری دکھاؤ کہ ان کے دلوں پہ روب بیٹھ جائے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور وہ دشمنوں پہ بھی روب بیٹھ جائے جن کو تم جانتے ہو، اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے۔ بس خدا نے فرمایا تمہارے دشمن دے کر آ گئے ہیں، کچھ وہ جو اعلانیہ تمہارے سامنے دشمنی کر رہے ہیں تم بھی جانتے ہو، اور کچھ وہ ہیں جو اعلانیہ دشمنی نہیں کر رہے، خدا جانتا ہے یہ تمہارے دشمن ہے، اور اگر تمہیں ان کی جنگ کا راستہ روکنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو انہی کا محتاج بنا دے اور اس کے بعد کہ نصرت خدا نازل کیوں نہیں ہو رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے مطالبہ ہمارا تم اتنے مضبوط بنو کہ ان کے دلوں میں روب آئے، نہ کہ تم ہی انہیں کے محتاج بن کے بیٹھ جاؤ، تم کون سا روب ڈالو گے؟ پھر تم نے تو اور ضعف اور کمزوری کا پیغام پہنچا دیا ان کو، تو الٹا کام کر دیا، جو آج کل ہر مسلمان ملک تقریباً یہی کام کر رہا ہے۔ تو کہاں سے ان کا روب بیٹھے گا جب وہ محتاجی میں ان کے پڑے ہیں، ان کے اسلحے کی خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے پیسوں کی خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی تعریفیں کریں کہ ہم وہ تو یہ ہیں وہ تو یہ ہیں، ان کی خواب دیکھ رہے ہیں اور پھولے نہ سماتے ہیں جب کوئی وہ ان کی تعریفیں بول دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملنے والی ہے۔ کہاں کی عزت ملے گی ان سے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی طاقتوں کو جمع کرو اور عرض کیا یہ کرو۔ اس کے بعد خدا متعالی نے یہاں پر ایک وعدہ کیا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم اس راہ میں خدا کے لیے خرچ کرو گے سب کا سب تمہیں پلٹا کے دے دیا جائے گا۔
بس مثال کے طور پر اگر وہ ملک جو اس وقت کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس ملک کے رہنے والے اپنے سید سے یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے ملک کی ریسورسز کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیا، تو سید جواب میں کیا پڑھیں گے؟ یہ آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں اگر تم پیسہ لگاتے ہو یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، خدا وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں پلٹا پلٹا کے دوں گا تمہیں. کیونکہ ایک ملک کی عزت سے جو اس کو ریسورسز ملتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں جو اس نے اس عزت کو لینے کے لیے لگائی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ملتی ہے. اس کو ریسورسز بہت ملتی ہیں اسے. تو خدا مختار نے کہا کہ تم جنگ تو بعد میں آنا، پہلے تو اس بات کو سمجھ لو کہ کچھ نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ تم اپنی تیاریوں میں ان کے محتاج مت بیٹھنا، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کرنا، ان کی محتاجی مت جانا. اب جب کہ مقابلہ شروع ہو جائے تب کیا ہوگا؟ اب ایک قانون کلی ہے، یہ بہت کلی قانون ہے، اس کے اوپر بہت تفصیلات ہیں. مقابلے کے وقت ایک کلی قانون ہے جو یہ ہوگا، سورہ انفال آیت نمبر 45 کے اندر ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، جب تم کسی گروہ کسی لشکر کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بہت سادہ سی آیت کریمہ. ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے. ایک تو یہ کہ ثابت قدم ہو جائے اور دوسرا کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. ٹھیک ہے، اب وہ جو مثلا یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی تھیسس کے لیے کوئی پیپر لکھتے ہیں اور آپ اس میں کوئی ٹائٹل بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے کہا جاتا ہے جو ٹائٹل میں ویکیبلری آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی تشریح کریں. تو مثلا میں نے ایم فل کا پیپر لکھا تھا پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب. تو مجھ سے کہا گیا کہ بھائی آپ پہلے بتائیں پاکستان کیا ہے، فرقہ واریت آپ کسے کہتے ہیں، پھر بنیادی اسباب سے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو پہلے آپ کو ویکیبلری دینی ہوتی ہے نا. خدا مختار نے کہا جب بھی تم کسی گروپ کے مقابلے میں آؤ، لشکر کے مقابلے میں آؤ، دو کام تمہیں کرنے ہیں. فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر مت بھاگو. یہ ہمیشہ انسان اپنے ارادے سے بھاگتا ہے کیا؟ نہیں، بعض اوقات بلا ارادے بھاگ جاتا ہے. بھائی سادہ سی ایک بات ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی میری طرف فائر کرے اور میری ڈیوٹی یہ ہو کہ میں نے فائر کو روکنا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو طبیعتاً غیر ارادی طور پہ میں کیا کروں گا؟ ہٹوں گا. صحیح. اب کوئی مجھ سے کہ تم ثابت قدم کیوں نہیں رہے، میں کیا جواب میں پاؤں گا؟ میرا کنٹرول نہیں تھا. صحیح ہے، بالکل صحیح کہے گا. ثابت قدم ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. اب ہمیں جا کے قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ خدا کس کو ثبات قدم نصیب کرتا ہے. ہم خود سے ثابت قدم نہیں ہو سکتے. ثابت قدم ہونے کے لیے بھی خدا سے مدد لینی پڑے گی اور جا کے دیکھنا پڑے گا خدا کس کو ثبات قدم نصیب کر رہا ہوتا ہے. اب رہ گیا ذکر، تو ذکر تو سبحان اللہ بھی ہوتا ہے. یہ کون سا ذکر ہے؟ تو صحیح ہے. بس اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے کہ قانون تو سمجھ میں آ گیا، اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لیکن دو باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں. ایک تو یہ جو ثبات قدم ہے یہ کیسے نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا جس ذکر کی خدا یہاں پہ مطالبہ کر رہا ہے وہ ذکر کون سا ذکر ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے ہم بڑھنا شروع ہو رہے ہیں. سورہ محمد آیت نمبر 7. نبی کے نام پر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثبات قدم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے گروپ وہی گروپ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، گروپ وہی گروپ ہے ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ ثبات قدم میرا کام نہیں ہے، ثبات قدم مجھے ایمان میں خدا میں دینا ہے، اور وہ کب دے گا؟ اب ہمیں ایک اور شرط مل گئی، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تب یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس تحقیق کہاں پہ شرط ہونی ہے؟ یہ جو میں نصرت کروں گا اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ہم دو سے شروع ہوئے تھے کہ ہمیں اب ثبات قدم چاہیے اور ذکر خدا چاہیے، تو ثبات قدم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ثبات قدم تو خود نتیجہ ہے نصرت الہی کا، اور وہ نصرت الہی اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کی نصرت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اب ہمارے پاس دو ٹاپک ہو گئے، نصرت خدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات کیا تھی کہ ذکر خدا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قدم ہم آگے بڑھ گئے، درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، پہلے میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے طور پر اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، مزید کنیکٹ کریں گے۔ آپ کے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہی کہ آپ کے پاس آیت لکھی بھی نہیں ہے، تو میرے پاس ایڈوانٹیج تھا جب میں کام کر رہا تھا۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس یہ کہ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کافی ٹائم تھا تو میں نہیں کر پایا تھا، ٹھیک ہے؟ بس آپ اگر نہیں کر پا رہے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ آیت کریمہ ہے سورہ انفال 45، 46، 47، 45، وہی تھی جس نے کہا تھا کہ اذا لقیتم فئۃ، تو اب ہم اس کی کنٹینیوشن کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نصرت خدا کسے کہتے ہیں اور ذکر خدا کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پارٹ حل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب ہمیں ایک اور آیت سے پتہ چل گیا کہ ثبات قدم کہیں اور سے نصیب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ لکھا ہے ریحکم، یعنی تمہاری ساری طاقت توانائی ختم ہو جائے گی، صحیح؟ بس وہ جو خدا فرما رہا تھا ان تنصروا اللہ، اس کا مطلب کلیئر ہو رہا ہے۔ نصرت خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اندرونی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، ورنہ اگر ہم نے اندرونی جھگڑے کیے نصرت خدا نہیں ہوگی، نصرت خدا ہم نے نہیں کی تو خدا کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی اور ہمارے قدم مضبوط نہیں ہوں گے، جس کو خدا نے کیا کہا، تفشلوا وتذهب ريحكم، تم سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ پھر ثبات قدم کے اگینسٹ ہو گیا یہ، بس یہ ثبات قدم کے اگینسٹ ہو گیا۔ بس اگر اللہ رسول کی اطاعت نہ ہوئی اور جھگڑے کیے تو پھر کوئی ثبات قدم نہیں ہوگا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو کوئی کلو مل رہا ہے ہمیں یہاں پہ؟ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیپٹر بن رہا ہے۔ آگے آیت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو بنا پائیں گے۔ آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عقل دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اصل میں تو وہ اللہ کے راستے کو ہی روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، خدا جو کچھ یہ انجام دیتے ہیں سب کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے۔ اب میں اس کو قانون کی صورت میں لا رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے تھا ذکر خدا اور ان تنصروا اللہ، اللہ کی نصرت۔ خدا نے مطالعہ فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی نصرت کا مطلب 3 لفظ ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نمبر 2 یہاں پہ صبر چاہیے، ولا تنازعوا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا مت کرو، صبر دکھاؤ۔ آخری آیت میں کیا کہا؟ ان کی طرح نہ بننا جو دکھانے کے لیے اور اپنے عقل کے لیے زمین سے نکلتے ہیں۔ تو اس میں تیسری چیز کیا چاہیے؟ خلوص چاہیے۔
خلوص چاہیے. اگر یہ تین شرائط جمع ہو جائے، یعنی اطاعت کرے، صبر دکھائے، جھگڑا نہ کرے، صبر دکھائے، اور خلوص کے ساتھ ہو، ان تنصر اللہ محقق ہو جائے گا. اگر ان تنصر اللہ محقق ہو گیا، ینصرکم محقق ہو جائے گا، اور ان سب اقدامکم اس کے نتیجے میں حاصل ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج. بس ہم نے کئی آیتوں کو ملایا تو ہمارے سامنے قانون بنا کہ اگر ہمیں ثبات قدم چاہیے، ثبات قدم کے لیے اللہ کی نصرت چاہیے ہوگی، اللہ کی نصرت چاہیے کے لیے ہمیں نصرت کرنی ہوگی. جو ہمیں نصرت کرنی ہے وہ تین چیپٹر سے ہوگی، وہ اطاعت سے، صبر سے، اپنے درمیان جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے صبر سے، اور خلوص سے. بس اگر کوئی ایرانی یہ سوچ کر میدان میں آیا کہ میں ایران کے لیے میدان میں آیا ہوں، خدا فرمائے اس سے ثبات قدم نہیں آئے گا، تمہیں میری خاطر میدان میں آنا ہوگا. اور اگر کوئی قوم اپنی قوم پرستی کی خاطر میدان میں آئے گی، خدا منتا فرمائے گا یہ بترن ہے، یہ تو عقل دکھانے کے لیے آیا ہے، اس کو نصیب نہیں ہوگی. تو ہم بہت ساری جگہوں میں جو مار پڑتی ہے اس وجہ سے پڑ رہی ہوتی ہے. اب یہاں ایک چیپٹر رہ گیا ہے، ذکر کیا تھا؟ ثبات قدم کو نبڑ گیا تقریباً. ذکر کیا تھا؟ تو میں آپ کے 5-7 منٹ اور لوں گا، تھوڑا سا آپ کا دماغ تھک تو گیا ہوگا یقیناً، لیکن انشاءاللہ بیان پورا ہو گیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خدا نے ذکر کے مصادیق میں ایک مصداق قرار دیا ہے انابہ کو. انابہ کسے کہتے ہیں؟ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا، یہ ذکر کا مصداق قرار دیا. یہ خدا نے ذکر کا مصداق. ذکر اور تسبیح کا نہ سواننا یہ نہیں ہے. خدا نے کہا کہ میرے گڑ گڑاؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ. سورہ زمر آیت نمبر 53-54 53-54 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھا عجیب بات، ظاہر خدا کے قانون اس میں مصلحت کے تحت ہے کہ خدا نے ذکر وہاں سے شروع کیا جہاں کوئی گناہگار توبہ مانگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف عرفاء کو اللہ کی نصرت نصیب ہونی ہے، نہیں، گناہگاروں کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. بس کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں کہا خدا کی نصرت ملنے والی ہے. ایسا اسٹارٹ وہیں سے لیا. قل اے نبی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ان سے کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. بڑی لطافت ہے یہاں پہ کہ خدا نے ان کے گناہ کے باوجود اپنے سے نسبت سے دور نہیں کیا. میرے ان بندوں سے کہتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہا کہ یہ گناہگاروں سے کہتے ہیں، نہیں، میرے ان بندوں سے کہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. خدا گناہوں کو بخشنے والا ہے، سب کے سب سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. اطیع اللہ یہ ہے، اطیع اللہ یہ ہے کہ گڑ گڑاؤ اور اس کے سامنے تسلیم ہو. چاہے گناہگار تھے کوئی بات نہیں، یہ مت سوچو کہ میں نے گناہ کیے تھے نصرت نہیں ملے گی، نہیں مل جائے گی. اسلموا لہ من قبل ان یاتکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے کرنا. ثم لا تنصرون، اگر عذاب آنے کے بعد کیا پھر نصرت نہیں ملے گی. یہ جو آخر میں ہے نا ثم لا تنصرون، یہ نشان بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ کر دو میں نصرت دے دوں گا، لیکن کب کرنا ہے؟ یہ جنگ سے پہلے کر دینا. ایسا نہ ہو جنگ آنے کے بعد پھر تم شروع کرو، نہیں، پھر نہیں ہوگا. جنگ سے پہلے کرنا ہوگا. اگر تم نے اس کا انتظار کیا کہ پہلے وہ عذاب آ جائے، سختی آ جائے، پھر میں یہ کروں گا، خدا منتا ثم لا تنصرون، پھر نصرت نہیں ملے گی. اس کا مطلب پہلے کر لو تو نصرت مل جائے گی. یہ ذکر ہے، یہ ذکر. دوسرا ذکر کا مصداق وہ فرما رہا ہے تم لوگ ظالموں پہ اعتماد مت کرنا. اگر تم نے ظالموں پہ اعتماد کر لیا نا پھر تم ذکر خدا میں نہیں.
تم ذکر خدا سے باہر. سورہ ہود آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور ہرگز ظالموں پہ انحصار مت کرنا ورنہ آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا اور نہ تمہاری نصرت ہوگی. بس اگر تمہیں نصرت چاہیے تو کیا کرو؟ ظلم پہ اعتماد مت کرنا. فلانی اگر ساتھ دے لیا نا تو ہو جائے گا، نہیں پھر نصرت خدا نہیں آئے گی. ظلم پہ اعتماد کیا. میں جو بار بار کہتا ہوں نا، ہم نے کچھ فیصلے صحیح نہیں کیے، میں اس خاطر کہہ رہا ہوں. ہم نے کچھ جگہوں کو ظلم پہ اعتماد کیا ہے، اس وجہ سے بہت مشکل آ رہی ہے ہمیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. آپ کہیں گے ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات کا نقطہ مار دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں بار. چوتھا ذکر کا مصداق استغاثہ ہے. پکارو اللہ کو. استغیثون ربکم، آخری بات سورہ انفال آیت نمبر 9 اور 9 سے 11 میں، 9 10 11. استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس رب نے تمہارے جواب میں یہ کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، اور یہ جو کچھ میں کروں گا وہ کیوں ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں خوشخبری ملتی رہے اور تمہارے دل مطمئن رہیں. ذہن میں رکھیے گا، دل مطمئن رہے. اس وکیبلری کو پکڑ لیجیے گا. دل مطمئن رہے، قلوب مطمئن رہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. کیا مطلب؟ یہ نصرت خدا ہے. تم استغاثہ کرنا، پھر خدا نصرت کرے گا. نصرت کرے گا تو کیا کرے گا؟ 1000 فرشتے نازل کرے گا. وہ 1000 فرشتے کیوں آئے؟ قلوب کو اطمینان دینے کے لیے. ہاں، اس سے ثابت قدمی آئے گی. بس ثابت قدمی کہاں سے آتی ہے؟ جب دلوں میں اطمینان ہوتا ہے. جن دلوں میں بغیر جنگ میں اطمینان نہ ہو، ان کو جنگ میں ثابت قدمی کہاں سے ملے گی؟ ہاں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، تمہارے رب نے تمہیں جواب دیا، 1000 فرشتے بھیج دیے، اور اس سے اس نے رکھا تھا کہ تم خوش رہو اور تمہارے قلب کو اطمینان ملے. اور نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت حکمت والا ہے. اس کے بعد اور تشریح فرمائی آیت نمبر 11 کے اندر سورہ انفال، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اس نے تم پر، بعض لوگوں نے نعاس کو نیند سے ترجمہ کیا ہے. یہ میرے خیال میں بہت ہی کم ظرفی ہو جائے گی. خدا متعال فرما رہا ہے ہم نے تم پر سکون کا ایک دور نازل کیا ہے، نہ کہ نیند نازل کیا. سکون، اتنا اطمینان نازل کر دیا جیسے کوئی انسان پرسکون سو رہا ہوتا ہے. اتنے تم پرسکون ہو گئے جبکہ تم میدان جنگ میں پڑے تھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، خدا نے تم پر نیند کو نہیں، اطمینان کو ایسا نازل کیا تم پر سکون ہو گئے. وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی کو نازل کر دیا. کیا واقعاً بارش برسی ہوگی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ جو خدا پانی نازل کرتا ہے یہ حیات کے لیے ہوتا ہے. ہم زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے. تو یہ پانی ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی ہو، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اطمینان کو نازل کر دیا اور نازل کیا آسمان سے پانی کو لِیُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاکیزہ کر دے. اب یہ پاکیزگی جسمانی ہے یا اندرونی ہے؟ اندرونی پاکیزگی پانی سے کہاں آتی ہے؟ صحیح ہے. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، یہ جو پانی نازل ہوا اور یہ نیند نازل ہوئی کس لیے تھی؟ تاکہ تمہیں پاکیزہ کر دے اور تم پر سے شیطان کے حملے کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. پانی دلوں کو مضبوط کرتا ہے؟ نیند دلوں کو مضبوط کرتی؟ نہیں، سکون اور اطمینان دلوں کو مضبوط کرتا ہے.
وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور آخری پڑھ کے آپ بہت آپ کہہ رہے ہیں جیسے میں کہتا ہوں انجوائے کریں گے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے. تثبیت اقدام. تو صاحب قانون کیا بنے گا؟ قانون یہ بنے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک ہے جنگ سے پہلے. جنگ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جنگ سے پہلے ہے کافروں کے طاقتور نہ ہونے کا یقین، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر پوری طاقت کے ساتھ تیاری اور انفاق، یہ جنگ سے پہلے. پھر جنگ کے وقت ذکر، اور ذکر کے 3 مصداق بنتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے انابہ اور استغاثہ، کہ آپ انابہ کریں، استغاثہ کریں. 2 مصداق اب یہاں پہ عرض کر رہا ہوں. اگر یہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور صبر، کہ جو کہا تھا بغیر جھگڑنا نہیں، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور خلوص، کہ دکھاوے کے لیے مت نکلنا، کرنے کے لیے بھی مت نکلنا. اگر یہ کام کیا تو خدا کیا کرے گا؟ پھر اللہ کی نصرت نازل ہوگی. اور نصرت کس صورت میں ہوگی؟ نزول ملائکہ ہوں گے، اطمینان قلب ہوگا، اور تثبیت اقدام ہوں گے. صحیح ہے. آخر میں خدا نے ان سب کو گویا سمری کر ایک آیت کریمہ میں یہ بیان کیا. سورہ آل عمران 125، 126، 125، 126. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکہ مسومین. پہلے کتنے نازل کیے تھے؟ 1,000. خدا نے 5,000 بھی بھیج سکتا ہوں. کب؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اس کام کو کر کے دکھا دو تو خدا 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ جو خدا کرے گا وہ تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہے، تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور تاکہ تمہارے قلوب کو اطمینان مل جائے. وہی تثبیت قدم اس کے بعد حاصل ہوگا. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نصرت تو صرف خدا کی طرف سے ہی ملتی ہے جو عزیز و حکیم ہے. اب مومن سے کیا فرمایا؟ میں زیادہ آخر میں لا رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 250. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ بِجُنُودِهِ، پہلے دن ہم نے عرض کیا تھا کہ جالوت کو ہرانے کے لیے طالوت آئے تو مومنین نے یہ دعا کی، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. اس صبر سے کیا ہوگا؟ وہ پوری چین، صبر پوری چین تھی. ربنا افرغ علینا صبرا، تو خدا ہم پہ صبر نازل کر، اور وہ پوری چین ہے جو ابھی پیچھے بیان ہوئی. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. پوری چین پیچھے بیان ہوئی ہے کہ کیا کرے گا خدا؟ فرشتے نازل کرے گا، سکون نازل کرے گا، پانی برسائے گا، دلوں کو مضبوط کرے گا، پھر ثابت قدم ہو جائیں گے. تو اس دعا کے اندر سب کو جمع کیا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آخر سورہ آل عمران 146، 148. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ خدا پرست لوگوں نے مل کر جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جتنے بھی مشکلات آئیں یہ کبھی سست نہ پڑے. وَمَا ضَعُفُوا، نہ کمزور پڑے. وَمَا اسْتَقَامُوا، اور نہ اپنی جگہوں سے ہلے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، خدا ان صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور وہ صرف یہ کہتے رہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے کاموں میں جو اسراف کیا اسے بخش دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پھر خدا فرماتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، بس اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دے دیا اور آخرت کا بہترین ثواب نصیب کر دیا. واللہ یحب المحسنین. درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.